اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مولا کریم بانی محفل کہ اس نذرانہ محبت کو قبول فرمائے اور ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، ہم اصالِ ثواب کے لیے بیٹھے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہ کام کریں جس سے ہمارے حق میں بھی ثواب کا کام ہو اور مرحومہ کے حق میں بھی زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کیا جا سکے۔ میں 2-3 شعر درود پاک کے حوالے سے پڑھتا ہوں، شاید ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جو حضرات میرے کہنے کے بعد بھی درود نہیں پڑھ سکے۔ ایک حدیث پہلے سن لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا، کل قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا آسان ذریعہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ دیگر اور جو عبادات ہیں اس کے لیے تو میں دلیل نہیں دے سکتا کہ آپ کی وہ عبادتیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، پر اس عبادت کے بارے میں، اس نیک کام کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ جب بھی جہاں بھی جیسے بھی درود پڑھو، الحمدللہ یہ درود کی برکت ہے کہ رد نہیں کیا جاتا، بلکہ درود پڑھ لو تو بارگاہ مصطفی میں بھی اور بارگاہ خداوندی میں بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو درود پڑھنا چاہیے۔ درود پڑھنے سے مصطفیٰ جان رحمت کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس شخص کو کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا، کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ تو کون دیوانہ، کون سا عاشق، حضور کا کون کلمہ پڑھنے والا چاہے گا کہ کل قیامت کے دن ہمارے نبی ہمیں نہ پہچانے، ہمیں نہ پہچانے۔ ایک فرشتہ ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو 10 بار درود پاک پڑھ لے گا، کل قیامت کے دن میں اسے پہچان کر حوض کوثر پر لے جاؤں گا اور حوض کوثر کا جام بھر بھر کے اتنا پلاؤں گا کہ سیراب کر دوں گا۔ یہ درود کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے درود کے حوالے سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ رسول پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ ہند غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شہید کربلا کا دامن نہیں چھوڑیں نہیں گے۔ چھوڑ گے، غوث پاک کا نہیں چھوڑ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ درود پاک جب بھی اور جیسے بھی آپ پڑھ لیں، یہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور درود پڑھنے والوں کی شان اتنی بلند ہو جاتی ہے، اتنی بڑھا دی جاتی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ کائنات کے کسی گوشے، کسی خطے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جو پڑھا جاتا ہے، اس درود کو آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچائیں، اور صرف اس شخص کا نام لے کے نہیں پہنچایا جاتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصالِ ثواب کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھنا۔ درود پاک جب پڑھا جاتا ہے، وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے درود حضور تک پہنچانے کی، وہ درود لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شہر کا فلاں جگہ کا فلاں شخص آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے یا رسول اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے۔ مطلب یہ کہ حضور کی بارگاہ میں جب درود پہنچانے کے لیے وہ فرشتے جاتے لے کے، تو وہ صرف پڑھنے والے کا نام نہیں لیتے بلکہ ساتھ میں اس کے والد کا بھی نام لیتے، درود پہنچاتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ درود پاک جس نے بھی مجھ پہ ایک مرتبہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی؟ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اتنا سستا سودا سوائے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا سستا سودا کوئی نہیں کر سکتا۔
یہاں تو مزدوری کم لگے کام زیادہ ہو جائے، ہر لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے، اتنا سستا سودا بمشکل کہیں مل سکے۔ آگے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے کل قیامت کے دن۔ آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر بات اب سمجھ میں آ گئی ہو تو آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دل لگا کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی